اب آیت نمبر 29 ہے، ہوا وہی الذی جس نے خلق کا پیدا کیا لکم تمہارے لیے ماں جو کچھ ہے فی الارضی زمین میں جمیعاً سارے کا سارا، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے بنایا سارے کا سارا۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیں تو زمین میں کیا کچھ آتا ہے، خواہ وہ نباتات ہیں، حیوان ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ سورہ فصیلت میں ہے کہ ساری روزی بندوں کی اللہ نے اس زمین میں رکھ دی ہے۔ اب زمین یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے اور اس میں ہر چیز جو موجود ہے وہ انسانوں کے لیے ہے۔ ثم پھر استوا قصد کیا یا متوجہ ہوا الا طرف السماء آسمانوں کے، فسواہن پس درست کیا ان کو، سبع سات السماواتی آسمانوں میں، یعنی اب زمین کے بعد آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا اور اس کو 7 آسمانوں کی صورت میں بنایا۔ تو اس سے اس جو آیت ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین پہلے بنائی گئی ہے اور آسمان بعد میں بنا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا اس لیے پہلے ذکر کیا کیونکہ انسانوں کے لیے بنائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، تو اس سے انسانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کو ایکسپلور کریں کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا گیا۔ آگے ہے وا اور ہوا وہ بکلی سب شے ان چیزوں سے علیم جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے ہر بات کا پتہ ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں ہے، تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ ذرے برابر ہی کیوں نہ ہو، آسمان میں نہ زمین میں۔ اب سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا پتہ ہے۔ سبق جو ہے ہمیں اس آیت سے 2 سبق ملتے ہیں، ایک یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ نے ہمارے لیے زمین کو بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسپلور کریں اسے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، یہ نہ ہو کہ زمین کی نعمتوں میں جتنی چیزیں ہیں خوبصورتی ہے اس میں کھو کر اللہ کو ہی بھول جائیں، نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز سے خبردار ہے، اسے سب پتہ ہے۔